پروسیکیوٹر بھی رہے ہیں. شاخاور صاحب میرے ساتھ پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ میں اور ابھی بھی موجود ہیں. ثاقب بشیر جو اس تمام معاملے کو رپورٹ کرتے رہے, شہباز کھوسہ صاحب ہیں جو اس میں ریپرزینٹ بھی کرتے رہے اس کیس میں, اور حسن رضا پاشا صاحب. ان تینوں صاحبان کی پہلے جو سیگمنٹ ہے اس میں یہ اوپینین تھی, اور بڑے ووسیفرس اوپینین تھی کہ اس میں ڈیو پروسیس آف لا کو فالو نہیں کیا گیا. آپ بتائیے, آپ پروسیکیوٹر تھے, جو قانونی عمل ہے, جو عدالتی عمل ہے, وہ بالکل درست طریقے سے انجام پایا تھا اس کیس میں؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس 3 ممبر جو پروسیکیوشن تھی اس کا میں ممبر تھا ٹرائل کورٹ میں, لیکن میں کچھ ہی عرصے کے بعد, ابھی وہ ٹرائل اپنے اختتام کو نہیں پہنچا تھا بلکہ مڈ میں تھا, کہ مجھے کچھ اور ذمہ داریاں مل گئی تھی, تو پھر میں وہ پروسیکیوشن نہیں کی. تو لیکن اسپیکنگ اباؤٹ دی میرٹس آف دا کیس, اور جس طریقے سے وہ کیس وہاں پہ چلا, تو وہ بالکل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو آخری دنوں میں جس جو ہے ہیسٹ میں وہ کیس چلایا گیا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ڈیو پروسیس کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ اس کے ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہا تھا. تو میرا یہ خیال ہے, ہم تو کچھ اس میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈویژن بینچ ان کی اپیلوں کی سماعت کر رہا ہے میرٹس کے اوپر, تو وہ تو جو بھی فیصلہ کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جوڈیشل وزڈم ہوگا ان کا. لیکن یہ چیز عدالت کے بالکل پیش نظر ہوگی کہ وہ جس طریقے سے جلد بازی میں ان کے وکلاء کو جو ہے وہ موقع نہیں دیا گیا, اور پھر اسٹیٹ کے وکلاء جو ہے وہ مقرر کیے گئے, اور انہوں نے بڑے جو ہے لیٹ نائٹ تک جو ہے وہ شہادتیں گزاری اور ان کی طرف سے جرح بھی کی, تو وہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ فلا ہے پروسیکیوشن کے کیس میں, اور اس کو جو ہے وہ لازمی ہائی کورٹ جو ہے وہ مد نظر رکھے گا. ثاقب, آپ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں بیفور میں شاخاور صاحب سے اگلی بات پوچھوں. یہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ رات کو 1 بجے کے بعد سماعت ختم ہوئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ صبح 9 بجے پھر عدالت بیٹھے گی. کیا ایسا ہی ہوا تھا؟ نہیں, بتایا گیا نہیں تھا, بلکہ عملی طور پر ایسا ہوا تھا. مطلب یہ سچویشن جو ہے وہ ہوئی تھی, اور اسی طرح جس طرح شاخاور صاحب کہہ رہے ہیں, اب معاملہ تھوڑا سا الٹ ہوا ہے اس وقت. صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ جو پراسیکیوشن ہے, شروع میں یہ سلمان صفدر جو ہے انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ عدالت میرٹ پر ہی اس کا فیصلہ کر دے. اب جو ڈیو پروسیس نہیں تھا یا جو کچھ ہے, انہوں نے کہا جو کچھ ریکارڈ پہ آ چکا ہے اسی کی بنیاد پر آپ میرٹ پہ فیصلہ کر دیں, اور میرٹ پہ اس وقت بھی کیس کافی جو ہے وہ ان کا مضبوط ہے. آگے کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہوا. لیکن اب جو آج کی جو سماعت ہے اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے. اس سے قبل تو جو پراسیکیوشن سائڈ تھی, حامد علی شاہ صاحب جو جسٹس ریٹائرڈ پراسیکیوٹر ہیں, انہوں نے میرٹس پر دلائل دیے, اور سلمان صفدر نے میرٹ پر دلائل دیے. آج جو پراسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی صاحب نے قدرے ان کا جو رجحان تھا اس طرف جا کے ان کا جب یہ کلیم ہے کہ یہ ڈیو پروسیس نہیں ہوا اور یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا اور ان کو پورا موقع نہیں دیا گیا, تو 2 دفعہ عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ریمانڈ بیک کر دیں, تو انہوں نے مطلب ہاں میں ہی یہ بات کی کہ ریمانڈ بیک. دوسرے لفظوں میں پراسیکیوشن یہ چاہ رہی ہے کہ ریمانڈ بیک ہو, اور جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, میرٹ پر ہی جو کچھ ریکارڈ پہ اسی پہ فیصلہ کر دیں. تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے. شاخاور صاحب, ہمارے لیے بڑی خبر ہے کہ پروسیکیوشن ٹیم کا جو شخص حصہ رہا ہو, وہ یہ بتا رہا ہو, وہ خود یہ کنفیس کر رہا ہو یا یہ کہہ رہا ہو کہ ان کی اپنی نظر میں بھی جو آخری دن ہے اس میں جس طریقے سے چلایا گیا وہ درست نہیں تھا. تو پینل جو میرے پاس ہے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ ٹک نہیں پائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پہلے تو وکلاء ہیں, پھر اس کے بعد ہمارا اپنا رول ہوتا ہے کہ ہم کبھی ڈیفنس سائڈ سے ہوتے ہیں, کبھی پروسیکیوشن سائڈ سے, لیکن ہمارا مین مقصد ہوتا ہے عدالت کو اسسٹ کرنا جو ہے انصاف کی فراہمی کے لیے. تو دیکھیں, اس میں تو مجھے کوئی سچ کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ جہاں پہ غلطیاں ہیں اس کو غلطی کہنا چاہیے, اور وہ غلطیاں ہیں بھی. اور اسی لیے جو آج ذوالفقار عباس نقوی صاحب جو ہے انہوں نے عدالت کو یہ عندیہ دیا کہ بجائے آپ میرٹ پہ اس پوری ججمنٹ کو ہی سیٹ اسائڈ کر دیں, تو وہ ان کے لیے جو ایک لیسر لاس ہو سکتا ہے وہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو سیٹ اسائڈ کر کے ریمانڈ کر دیں. تو اب یہ چونکہ اب اس کی پوری سماعت جو ہے یہ میرٹس میں بھی ہو چکی ہے, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی بھی فیصلہ ہائی کورٹ کر سکتی ہے, اور اگر اس کو ریمانڈ بھی کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. دا لیسٹ the court could do
وہ یہی کرے گی کہ اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کر کے اس کو ریمانڈ بیک کر دے. اس میں شاہ خاور صاحب ایک چیز صرف بتائیے گا، ایک کہ اس میں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر یہ ریمانڈ بیک ہوتا ہے تو دوسری سائڈ تو اس نے سارے پتے شو کر دیے ہیں، تو اب جب پروسیکیوشن جائے گی سب ٹھیک ٹھاک کر کے پھر لے آئے گی فیصلہ؟ دیکھیں وہ تو ایک پروسیکیوشن کے کیس میں ڈینٹ تو پڑ جاتا ہے کہ جب ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ اگر اس کی جو پہلی پروسیڈنگز ہے اس کے بارے میں اگر اس طرح کی ریمارکس یا کوئی اس طرح کی ڈیسیژنز دے دے تو آٹومیٹیکلی وہ تو پھر پروسیکیوشن کیس کا جو ہے اس میں تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اور وہ جو فاؤنڈیشن جس پہ وہ کھڑا ہوتا ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے.